کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن جس سورت سے شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ، آج بات کریں گے سورہ فاتحہ، ویری فرسٹ سورہ آف قرآن۔ اب اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس صورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے، اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں، اوپننگ بک ہو گئی۔ اچھا، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آگے چلتے ہیں، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعا، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات بھی سے کتنے نام ہیں اس سورت کے، اور اتنی مختصر سورت ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ نے اس کے فضائل سن لیں، یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لوں۔ اچھا، عرب لوگوں میں نے یہ دیکھا، آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھ، تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا معمول ہے۔ اب جو میں 1-2 حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید سورہ فاتحہ کے فضائل، بلیسنگز پتہ چل جائیں۔ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، سبحان اللہ، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔
جب نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ سب سے عظیم سورت. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی حضور آپ نے کچھ فرمایا تھا تو کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا. تو نبی پاک نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی. قرآن کی عظیم ترین سورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں. جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ذرا غور سے سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا. اب سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کر دیں، اپنے اوپر دم کر دیں، مریض خود پڑھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفا ہے. ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے، ایک دو عرض کر دیتا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ. ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ جب جب موقع ملے گا، میرا خیال ہے 2 منٹ لگتے ہیں بالکل پڑھنے میں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے، بچے کو یاد ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کا ورد کرتے رہا. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُنِي عَنْ أُمَّةِ السَّلَامِ. آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں. اچھا یہ تو عام دنوں کی بات ہے. جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی ہمارا درود سماعت کرتے ہیں. ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے. اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی. اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کئی باری آیت سنی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے
تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے، تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی، چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ؟ اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے، کیسا ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے، اتنا روئے، اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے
جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک وہ آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو، تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے، 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا، ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا شاندار میسج ہے۔ اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں۔ اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی، فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور بے روحہ جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے، اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے، حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ ادھر آیت پڑھی، ادھر عمل شروع۔ ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا،
کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے۔ کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا، تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے۔ اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی، تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا، وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے۔ اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں، میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول ہے، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے۔ اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور ہم روز قرآن پڑھنے والے بنیں۔ آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا ایچ او ڈی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نارملی، رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا۔ 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا، یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے، وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکا، مجھے بتائیں آپ کا کیا رپلائی ہوگا؟ اور اگر بڑے اہم کام، بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا، وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام، بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے۔ تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے۔ آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے۔ مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ سوچیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ نہ کریں ایسا۔ یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے،
सोशल मीडिया का टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नौकरी का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, दोस्तों में जाने का टाइम है। अब तो जिम टाइम नया आ गया है जनाब, जिम टाइम है, वॉकिंग टाइम है, सब टाइम है आपके पास। अफसोस यह है कि कुरान टाइम नहीं है। सोचिए, ये कुरान से दूरी अच्छी नहीं है? आपको पता है, जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। जितने सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं ना, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। हदीस पाक में आता है, सूरह मुल्क जो रोजाना रात को तिलावत कर ले, ये 30 आयतों वाली सूरत वो है जो कब्र में आकर अजाब से बचाएगी। मगर इसका भी टाइम, 6-7 मिनट लगते हैं सूरह मुल्क पढ़ने में, लेकिन इसका भी टाइम नहीं है। अच्छा, अगर मैं कुरान नहीं पढ़ रहा, अब आप इसका इंपैक्ट सोचिएगा। अगर हम कुरान से दूर हो गए तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये नस्लें तो दूर होती चली जाएंगी ना। अगर मेरे बच्चे कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे तो एंड ऑफ द डे मुझे इसाले सवाब क्या करेंगे? क्या सोशल मीडिया खोलकर इसाले सवाब करेंगे, या कुरान पढ़कर मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेंगे, इसाले सवाब करेंगे? सोचिए, अपने घर में ये माहौल बनाइए। मैं भी कुरान पढ़ूं, मेरी फैमिली भी कुरान पढ़े, उन्हें नजर आए कि घर में कुरान की तिलावत होती है, फिर कुरान अंडरस्टैंड करें। अब तो बड़ा आसान हो गया है? अब तो उर्दू जबान में तर्जमे मौजूद हैं, ट्रांसलेशंस हैं। माशाल्लाह दावत इस्लामी ने तो कुरान को इतना आसान कर दिया हमारे लिए कि तर्जमा कुरान और फिर तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये इतनी कमाल की कुरान पाक की तफसीर है, डिटेल्ड तफसीर आसान उर्दू में। फिर उसकी एप्लीकेशन भी बना दी है, आप सर्च भी कर सकते हैं कोई टॉपिक, कोई आयत, कोई मौजू, और आपको उसके तहत कुरान पाक की तफसीर मिल जाएगी। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ चार्ज है। इतना कुछ कर दिया। फिर तफसीर कुरान सिरातुल जिनान को ऑडियो रिकॉर्ड भी कर दिया कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जनाब सिर्फ सुनता जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, निगाहों का मसला हो जाता है, बाज लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है, तो अब रोज का आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट तफसीर कुरान सुन ले उसी एप्लीकेशन से, ऑडियो सुन लें, तो इंशाअल्लाह आप अंडरस्टैंड करेंगे। और ये वो पैगाम है जो हमें इंशाअल्लाह बहुत कुछ सिखाएंगे। तो आज मैं कुरान पाक की एक ऐसी आयत, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिसमें हम कुरान पाक की उन आयतों का जिक्र करें कि जिसमें अल्लाह ने बराह रास्त मोमिनों से बात की है। ए ईमान वालों कहकर, ओ यू बिलीवर्स, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। याद रखिएगा, वैसे तो मोर देन 6000 आयत हैं कुरान में, मगर 89 आयतें वो हैं जिसमें डायरेक्टली मुझसे और आपसे अल्लाह ने बात की है। प्यारे भाइयों, कम से कम वो 89 आयतें तो पढ़ लें कि अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, हुक्म क्या दिया है, ऑर्डर क्या दिया है। और उन्हीं में से एक आयत आज मैं तिलावत कर रहा हूं। ये पारा नंबर 4 है, सूरह आले इमरान है, और आयत नंबर 200। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तर्जुमा कुरान, ऐ ईमान वालों सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो, और इस्लामी सरहद की निगहबानी करो, और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। इसमें 2-3 बड़े प्यारे मैसेज हैं। इस आयत में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों नेकियां करने, गुनाहों से बचने की मुशक्कत, दुनियावी मुसीबतों और आफतों पर सब्र करो, और जंग की सख्तियों के मौके पर सब्र करने में कुफ्फार पर गालिब रहो। सब्र व इस्तिकामत में इनसे कमतर साबित न होना, और इस्लामी सरहद पर अपने जिस्मों और घोड़ों को कुफ्फार से जिहाद के लिए तैयार रखो। अल्लाह ताला की इताअत पर कमर बस्ता रहो, और तमाम अहवाल में अल्लाह ताला से डरते रहो, और इस उम्मीद पर कि तुम जहन्नम से नजात पाकर जन्नत हासिल करने में कामयाब हो जाओ। अब यहां मेरे प्यारे इस्लाम में कुछ अल्फाज के जरा तफसील से माना। सब्र और मुसाबरा का माना, सब्र का माना है नफ्स को उस चीज से रोकना जो शरीयत और अकल के तकाजों के मुताबिक ना हो, और मुसाबरा का माना है दूसरों की ईजा रसानियों पर, कोई तकलीफ पहुंचाए तो उस पर सब्र करना। याद रहे, सब्र की 3 किस्में हैं। नेकियों में सब्र, जैसे बाज औकात इंसान नेकी करता है तो उसको तकलीफ होती है, मुश्किल हो रही होती है, फजर के लिए उठना है, नेकी की दावत दे रहा है तो कोई मुखालिफत कर रहा होता है, दीन का काम कर रहा होता है तो रुकावटें आ रही होती है। तो नेकी करने में जो तकलीफ हो उस पर सब्र करना, ये एक सब्र की किस्म है।
دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر. جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, موقع مل رہا ہے, اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, اب وہ صبر کر رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے, مال آگے آ رہا ہے, حرام روزی نظر آ رہی ہے, چانس مل رہا ہے, چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے, دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے, ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں, تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے, یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں, اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تیسری قسم ہی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا, یہ بھی صبر ہی ہے, اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, مشقت والا کام بھی ہے, پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا, صبر کر رہے ہیں نا, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. گناہ کا موقع مل رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, رک رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. تکلیف آ گئی, آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, اللہ کی رضا پر راضی ہے, صبر کر رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. اچھا, اب اس پہ ورابطو, قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے, اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا, مسلمانوں کی حفاظت, دین کی سربلندی, اسلام کی قوت کا اظہار, لوگوں کے حقوق کا تحفظ, پیغام الہی کے لیے تبلیغ, کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے, مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے, فرض پورا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, بڑھ کر گناہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, صبر کرنا, یہ سب صبر میں شامل ہے. اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا, تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا, جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا, اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے, تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا, سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے, مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا. تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام